الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فردر جو پارہ نمبر 26 ہے، سورہ احقاف ہم لوگ کی چل رہی تھی۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 9 ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں آیا اور میں از خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا، یعنی میں تو اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت کو بیس بنا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی خبر نہیں تھی انہیں، اپنا بھی نہیں پتا تھا کیا ہوگا، اور دوسروں کا بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں تعبیریں بعض اوقات دی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے کفار اور منافقین جو تھے نا، اب یہ جو بعض کے نسیکے ہی مراد ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ خبر ہی نہیں تھی، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ آقا علیہ السلام نے قیامت کی ساری خبریں دے دیں، قرب قیامت کی ساری خبریں دے دیں۔ جب غزوہ خندق میں وہ جو پتھر تھا بڑا سا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا کسی سے، اور آقا علیہ السلام نے پہلی ضرب پہ فرمایا یمن فتح ہو گیا، چابیاں دے دی گئیں، شام فتح ہو گیا، چابیاں دے دی گئیں، فارس فتح ہو گیا، اس کی بھی چابیاں دے دی گئیں۔ تو یہ سب کیا غیب کا علم نہیں تھا؟ ان کا فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ از خود نہیں جانتا، یعنی کوئی بھی چیز میری اپنی ذاتی نہیں ہے، علم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے جس طرح سے بھی دیا، کہیں کہیں وحی کے ذریعے ان کو فرمایا، اور باقی یہ ہے کہ کفار اور منافقین جو تھے یہ سن کر ہنسنے لگے کہ ان کو تو نہ اپنا پتہ ہے اور نہ کسی اور کا پتہ ہے، تو یہ تو محض ان کا گھڑا ہوا ہے۔ اب یہ کفار اس چیز پہ مذاق اڑاتے، اس چیز کو کہتے تھے کہ انہیں پتہ کچھ نہیں۔ تو آج کا مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو خبر نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا؟ تو یہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی وجود کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور سب نے اس پہ ایمان لے کر آئے۔ تو قرآن پاک کی اچھا، اس میں جو ہے نا یہ جو جب یہ حرزہ سرائی کرنے لگے کفار جو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کر کے دوسری آیت نازل فرمائی۔ آگے سورہ فتح میں وہ آیت آ جائے گی لِيَغْفِرَكَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس آیت سے پچھلی آیت یہ والی جو تھی منسوخ ہو گئی۔ اس کا مطلب، اور صحابہ کرام مبارکبادیں دینے لگے، یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ یعنی آپ کی جو ہر آنے والا جو وقت ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے، اور صحابہ کرام نے مبارکباد دی، اور آقا علیہ السلام کا تو پتہ چل گیا کہ آپ کا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں ہی تیار کر رکھی ہیں، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم غلاموں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد پھر اگلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو ہے مومنین جو آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ تو یہاں جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو یہ جواب مل گیا۔ تو یہ والا جو تھا نا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر آپ کی امت کی اگلے اور پچھلوں سب کی جو ہے وہ خطائیں معاف فرما دے گا۔ تو اس بات پہ خوشیاں منائی گئیں، اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھے ایک طرح سے منسوخ ہو گئی یہ آیت، اور اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ میں اپنے طور پر نہیں جانتا، کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، اور میں اس کی عطا سے جو وہ چاہتا ہے وہ میں اسے تم کو بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 11 میں کیا آتا ہے؟ کافروں نے مومنوں سے کہا کہ اگر یہی دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے بڑھتے، یعنی کافروں نے مومنوں سے کہا کہ اگر یہ دین بہت بہتر ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ہم تم سے پہلے ان کی طرف جاتے اور اس کو تسلیم کر لیتے۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، اور اس میں رحمت تھی، اور وہ پیشوا تھی، تصدیق کرنے والی تھی، اور عربی زبان میں ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی کہ قرآن پاک نازل ہوگا، اور اس پہ بھی انہوں نے انکار کیا۔ اہل جنت جو ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ استقامت والے لوگ اہل جنت ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور آیت نمبر 15 میں ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس کے والدین اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو تکلیف اس کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو وہ سب ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر ہوتی ہے اس کی، تو پختہ عمر کہلاتی ہے 40 سال، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب
مجھے توفیق دے میں ان کا احسان کا شکر ادا کروں۔ آیت نمبر 20 میں کیا آ رہا ہے کہ جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا اب تم جو لذیذ اور مرغوب چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے ہو اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اب تمہیں یہ سزا ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یعنی آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ گئے تو چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر جب لیٹے ہوئے تھے تو ریت جو تھے نا اس کے ذرے ایک طرف سے ان کے پہلو مبارک سے لگے ہوئے تھے، اور دیکھ رہے ہیں کہ چمڑے کا ایک گدا ہے جس میں کھجور کے پتے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ تو عیش کی زندگی گزارے اور اللہ کا حبیب جو ہے وہ یوں ریت پر لیٹے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کی امت کو کہ وہ دعا فرماتے تھے، دعا فرمائیے، وہ کہنے کہ آپ دعا فرمائیے اللہ آپ کی امت کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ انہیں دنیا دی جائے اور ہمیں آخرت دی جائے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 کیا ہے؟ اب آگے قوموں کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ کے قوم عاد کے جو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے وہاں، اور جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان کی جو وادی تھی نا، یمین کی ایک وادی احقاف، یہ جو احقاف ہے یہ وادی احقاف تھی، تو اس میں اپنی قوم کو ڈرایا کہ تم اعمال بد کر رہے ہو اور میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، تو انہوں نے پرستش نہیں چھوڑی۔ تو یہ ایک ریگستانی وادی ہے جس میں قوم عاد رہتی تھی اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ ہم نے ان عذاب کو بادل کی طرح وہ اپنی وادیوں کے سامنے ان کے پیش کر دیا، اور وہ سمجھتے کہ ہم پر برسنے والا ہے، لیکن وہ عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہونے والا تھا، اور آندھی کا وہ عذاب تھا۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن کو غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش رہو، غور سے سنو۔ جب پڑھنا ختم ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے گئے۔ اچھا، اب یہ جنات نے بے شمار مرتبہ حاضری دی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس دن کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ اس دن پیش آیا جب سوق عکاظ سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک جو تھا آسمانوں تک جو ہے رسائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی شیطان اور جنات جو تھے آسمانوں پہ جا کے پہلے سنا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے خبریں اچک کے لاتے تھے۔ پیچھے آتا ہے آیتوں میں کہ آسمانوں میں راستے ہیں، وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ فرشتے جو بات کر رہے ہوتے تھے نا وہ آپس میں اچک کے لے آتے تھے، اور کاہنوں کی وارے نیارے ہو جاتے، کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے، اور کاہنوں کے اندر جنات ہوتے تھے، جنات ان کو آ کے بتاتے تھے، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے اور ان سے بڑے مرعوب ہوتے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی غیب کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کاہن ہوں گے، ان کے اوپر سے یہ غیب کا علم جیسے کاہن ہمارے بتاتے ہیں اس طرح سے یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی، اور جنات جو تھے جب وہاں پر جاتے تھے جنات اور شیاطین تو ان کے اوپر شہاب ثاقب لپکتا تھا، اور وہ پھر انہوں نے ابلیس کو خبر دی کہ بھئی اس طرح سے، اس نے کہا جاؤ پھیل جاؤ، دیکھو دنیا میں کیا ہوا ہے، کہ عظیم واقعہ ہوا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس اسی وجہ سے ان کا راستہ جو ہے بند کر دیا گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا، حضرت یہاں پر جب طائف میں آقا علیہ السلام گئے اور واپس جب آ رہے تھے، طائف میں گئے، آپ کو پتہ ہے پتھر پھینکے گئے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی، اور انگوروں کے باغ میں عتبہ شیبہ کا جو باغ تھا وہاں عداس ان کا جو غلام تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو، اس نے جب انگور پیش کیے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے، تو ان کا کہ یہاں تو اللہ کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے، تو آپ کون ہیں؟ ان کا تم کس علاقے میں رہتے ہو؟ چلو میرا علاقہ تو نینوا کا ہے، میں نصرانی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تم یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کو ان کا کیسے پتہ؟ یعنی وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے یعنی ان کے سر مبارک کو چوما، ہاتھوں کو چوما، اور وہاں ابھی بھی اداس نام کی ایک مسجد قائم ہے، مسجد اداس۔ ہم لوگ جب گئے تھے طائف تو الحمدللہ وہ ایریا دیکھا تو بڑا اچھا لگا، وہ پتلی سی گلی اور مسجد اداس۔ تو وہاں پر عتبہ شیبہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ روئے زمین پہ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے، اور جو انہوں نے بات بتائی پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہاں سے جب آقا علیہ السلام روانہ ہوئے، نخلا پہ پہنچے، وادی نخلا میں، تو فجر کی تلاوت
نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات نے یہ تلاوت سنی، اور اس کے علاوہ بھی ہجرت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جنات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، شریعت کے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے 6 مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ جنات حاضر ہوئے، اور یہاں پر جو ہے پھر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سواد بن حارب موجود ہیں؟ خاموشی رہی۔ پھر آئندہ سال پھر پوچھا کہ تم میں سواد اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ خود تشریف لے آئے سواد اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ لوگ وہ خود ہی آ گئے، اب آپ مجھے اپنے ایمان لانے کا واقعہ سنائیں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ سنایا کہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، میں ہند میں تھا اور میرے ایک جن میرے تابع تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے آ کر کہا اٹھو، میری بات بڑی غور سے سنو، اللہ نے بنی قبیلہ لوی بن غالب سے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے اور تم دوڑو اور ایمان لاؤ۔ 3 رات میں لگاتار یہ خواب دیکھتا رہا، پھر میرا دل جو تھا نا اسلام کی محبت سے بھر گیا، مجھے بڑی محبت پیدا ہو گئی، میں اونٹنی پہ سوار ہوا اور وہاں پہنچا مکہ۔ دیکھا تو آقا علیہ السلام کے درمیان ارد گرد لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ پر نظر پڑی تو فرمایا اے سواد خوش آمدید، اور جو تمہیں لے کر آیا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ حضرت سواد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے میں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اشعار پیش کروں، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، نعتیہ کلام لکھا تھا انہوں نے، آقا علیہ السلام نے اجازت دی، انہوں نے وہ پڑھے، اور یہ ضیاء القرآن میں پورے اشعار بھی موجود ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ جن اس کے بعد سے میرے پاس نہیں آیا۔ تو جنات کا آج بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں تو ہمیں شاید پیر رکھنے کی جگہ نہ ملے، اتنے ہیں جنات، جنات سے بھی دنیا بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ جنات کیا کرتے تھے، آیت نمبر 30 میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، یعنی تورات بھی انہوں نے سنی تھی، اب یہ اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے تو تم، اور یہ ہدایت بھی کرتی ہے، تو تم جو ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے رسول کی بات قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے اور زمین بنائی ہے۔ پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ 7 حامیم ختم کی صورتیں ختم ہو گئیں، یہ مدنی سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، آیت نمبر 2 میں آتا ہے، نیک عمل کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کتاب پر ایمان لائے، تو وہی اپنے رب کی جانب سے حق پہ ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ باطل کے پیچھے چلنے والے سے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں کیا ہے کہ جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، اور کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا، پہلے انہوں نے قتل عام کیا تو اب تم ان کی گردنیں اڑا دو، اور جب خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، اور اس کے بعد یا تو احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا بلا منافسہ چھوڑ دو ان کو، جس طرح تم چاہو، اور اگر یہاں تک کہ جنگ کرنے والے جو ہے نا مخالف فوج تو اپنے ہتھیار رکھ دے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے جنگ کریں، اور ان کو آپ جن کو، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں دیں آقا علیہ السلام کو، اور میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پہل کی، تو اس کی ری ایکشن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کی گردنیں اڑا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ جو بات بار بار فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، اور اگر وہ اور اس سے وہ ایک طرح سے سبق سیکھتے ہیں۔
آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے جن کے جو باشندے تھے وہ آپ کی اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے جس کے وڈیروں نے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو یہاں سے ہجرت آپ کو کرنی پڑی، آپ کو نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھا دیے گئے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت میں ان کو دودھ کی نہریں ہوں گی اور طرح طرح کے ان کو مشروبات پینے کو ملیں گے۔ پھر جہنمیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19، پس جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا کوئی فعل صادر نہ ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کو تعلیم دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں امت کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نہ بھی دیکھیں تو تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام صبح شام استغفار کیا کرتے تھے، اور ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں تو فرماتے تھے کہ اب تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب کے عاجز بندوں میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے امت کی تعلیم کی خاطر جو ہے استغفار کرتے رہا کریں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی شفاعت کا جو ہے وہ طلب کرتے رہا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم لوگ کے لیے ان کے سامنے ہم لوگ کے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور وہ جن کے اعمال برے نظر آتے ہیں ان کے لیے وہ آج بھی شفاعت کرتے ہیں، آج بھی استغفار کرتے ہیں، یہ کام آج بھی وہ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتار دی جاتی، پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ ہجرت سے پہلے مسلمان جو ہے کفار کے مظالم سہتے چلے آ رہے تھے، اب ہجرت کے بعد انہیں خیال تھا کہ اب سکون کے دن گزریں گے، لیکن جو کفار تھے مدینے میں بھی منافقین نے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور مستقل جو تھے ان کو تکلیفیں دیتے، کوئی مسلمان قابو میں آتا اس کو قتل کر دیتے، اس کے نواح میں جو چراگاہیں تھیں وہاں ان کے جانوروں کو چھین لیتے، اور جہاں بھی ان کو بس چلتا نا وہ ان کی تکلیف دیتے۔ تو اس پہ جو تھے یہ ایمان والے کہتے تھے کہ اس دفاعی جنگ کے متعلق ہمارے پر کوئی احکامات آ جائیں، اور اگر وہ آ جاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جہاد کا اعلان ہو جاتا تو یہ منافق خود ہی الگ ہو جاتے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بلا شبہ وہ لوگ آپ کو اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں گے، اور یقیناً ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم سارے منافقوں کو آپ کو دکھا دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی منافق ایسا نہیں تھا جو آقا علیہ السلام کے بعد کے اوپر مخفی رہا ہو، سارے منافقوں کو کھول کھول کے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سارے منافق ہیں۔ اور کئی بار یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد سے نام لے لے کے منافقوں کو 70 منافقوں کو نکال دیا، نام لے لے کے تم نکل جاؤ تم نکل جاؤ تم نکل جاؤ۔ اور جمعہ کا دن تھا، اور یہ جب 70 کی تعداد میں لوگ نکلے تو ایک پورا جلوس نکل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو ان سے پوچھا کیا جمعہ اوور ہو گیا؟ تو رئیس المنافقین جو تھا اس نے اس کے برابر میں جو آدمی تھا نا وہ بولنے ہی والا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تو اس نے کہا ہاں اوور ہو گیا، وہ چلے گئے۔ تو اس کے ساتھی نے کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا، اندر جائیں گے تو ان کو پتہ تو چل ہی جائے گا۔ تو کہنے کہ جب اندر جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے ان کو ٹھنڈا کر دیں گے، ورنہ وہ ابھی ہماری گردن اڑا دیتے۔ تو یہ پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مروت برتتے تھے، حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے ان کی گردن اڑا دیتے تھے، ان کا کہ ابھی تو جھوٹ سے کام چل گیا۔ اور بعد میں پھر یہ بھی آ گیا تھا نا، سورہ توبہ میں آتا ہے کہ جنازے کسی کے منافق کے جنازے پہ بھی مت کھڑے ہوئیے گا، ان کے لیے استغفار بھی مت کیجیے گا۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 39 میں 35 میں کہ اے مومنو تم ہمت نہ ہارو اور ان کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار بتا دیا تھا کہ تم غالب رہو گے، اور باقی مسلمان ہر دفعہ غالب رہے۔ احد میں اگر ان کو تھوڑی سی ناکامی
کا سامنا کرنا پڑا تو صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ مورچے چھوڑ دیے تھے، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ سورہ فتح بھی مدنی سورہ ہے، کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، پھر کون تھا جو اس کو غلط کہہ سکتا تھا؟ آیت نمبر 2 میں وہی آیت آ گئی جو پچھلی آیت منسوخ کرنے پر آئی تھی، اور صحابہ کرام نے خوشیاں منائی تھیں کہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے آیت نمبر، یہی ابھی کنٹینیوڈ ہے کہ پوری فرما دے، اور آپ جو ہیں آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے آپ کے وسیلے سے۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت باعزت مدد اور نصرت سے نوازے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کا ایمان مزید اضافہ ہو جائے ایمان میں، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صلح حدیبیہ جب ہوا، آقا علیہ السلام تو وہاں پر جا رہے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن ان کو روک دیا گیا تھا، اور حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر وہ رکے، وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، اپنے جانصاروں کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہاں یہ راستے میں سورت کی پہلی جو آیتیں نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو مجھے ساری دنیا سے محبوب ہیں، اور آیت نمبر 2 سے تو تمام صحابہ کرام کھل اٹھے۔ آیت نمبر کہ نصرت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور پھر آیت نمبر 5 کیا آئی کہ مومن مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہ سب نعمتوں کا ذکر فرمایا اور خوشخبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آیت نمبر 10 کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ کے دکھایا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ بالحقیقت ہمارے ہاتھ پہ، در حقیقت ہمارے ہی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ خیمہ لگا دیا۔ جب ہم لوگ گئے تھے تو واپسی میں جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ حدیبیہ کا مقام ابھی کھلا ہوا ہے، دیواریں چننی شروع کر دی گئی ہیں، ابھی آپ اس کی زیارت کر لیں، اس کے بعد کہیں سے بھی بند نہ کر دیا جائے۔ ویسے ابھی تک تو شاید نہیں بند کیا، لیکن چنائی شروع ہو گئی تھی، بہت گندا پڑا ہوا تھا، اس کی کوئی کیئر نہیں کی گئی تھی۔ قریب میں ایک مسجد بنائی بھی ہے تو، اور بالکل ایسا چھوڑا ہوا تھا کہ کچھ صفیں بچھی ہوئی تھیں اور بالکل مٹی میں آلود کوڑا کرکٹ سب پڑا ہوا تھا، لیکن وہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ ٹورزم کے لحاظ سے ذرا اویئر ہو گئے تو ہو سکتا ہے اس کو مینٹین کر لیں، لیکن الحمدللہ دیکھا، وہاں پہ نماز بھی پڑھی، اچھا لگا، خوبصورت لگا۔ ایک مسجد چھوٹی سی بنا دی ہے، لیکن حدیبیہ کا جو کچھ جو ہے کھلا میدان سا تھا نا وہ، اور اس کی کچھ یادگاریں باقی ہیں۔ جی وہ درخت اب نہیں ہے، اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب کٹا۔ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انہوں نے کٹوایا تھا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پرنالہ اپنے کاندھوں پر کھڑے ہو کے لگوا دیا تھا، جو انہوں نے غلطی سے نکلوا دیا۔ ان کو جب پتہ چلا، باب سلام سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک کمرہ پڑتا ہے، وہ حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہاں پر ایک پرنالہ تھا، اس پرنالے کا سوراخ آج بھی موجود ہے، اس پہ نون اس طرح سے بنائے گئے، نون غنہ، کہ اس نون غننے کے اندر پرنالے کا سوراخ ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ تو وہاں پر سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ یہ ہم آتے جاتے ہیں مسجد تو پرنالے سے پانی گرتا ہے تو ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے نکلوا دیا۔ عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ یہ نکلوا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، اور میرے کاندھوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ امیر المومنین تھے، وہ وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوئے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ آقا علیہ السلام نے لگایا تھا تو ان کو بہت رونا آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ میرے کاندھوں پر کھڑے ہو کر اس کو دوبارہ لگائیں گے۔ تو وہ ہستی کیا ایسا کر سکتی تھی کہ جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی ہو وہ درخت کٹوا دے؟ تو یہ تو ناممکن ہے۔ بہرحال وہ درخت اب وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اچھا یہ جو تھے حدیبیہ کے مقام پر خیمہ لگایا، اور کفار مکے میں عمرے کے لیے داخل ہونے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر رسالت بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں سے خبر آ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔
آقا علیہ السلام اور ان کے جانثار جو صحابہ کرام تھے آرام کی حالت میں تھے، دو چادروں میں تھے، قربانی کے جانور ان کے ساتھ تھے، اور اب باطل سے ٹکرانا بہت ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور بیعت کی دعوت دی، اور جابر رضی اللہ عنہ راضی ہیں کہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے اور خون کا ایک قطرہ باقی ہے ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے، اور سب نے یہ بیعت کی۔ البتہ جد بن قیس جو حقیقت میں منافق تھا، ساتھ تو آ گیا تھا، لیکن پتہ ہے آپ کو کہ یہ منافق جو تھے اگر جہاد کا حکم آ جاتا تو یہ ڈر کے بھاگتے تھے، اس نے بیعت نہیں کی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بخدا اب بھی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ در حقیقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ یہ آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم سے بیعت کرتے ہیں، اور جس شخص نے بیعت کو توڑا اس کے توڑنے کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس کی جان پر ہوگا، اور جس نے عہد کو پورا کیا تو اس کے لیے بہت اجر ہے۔ آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے کہ عنقریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں نہیں آ سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، آپ سے معذرتاً کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے جو ہے ہمیں غفلت میں رکھا، مشغول رکھا، ہم آپ کی بیعت سے محروم ہو گئے، ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ منافقت ہے ان کی۔ اور اگر یعنی آپ فرما دیجیے کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو؟ اگر تم نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو تو تمہارے یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب سفر کی تیاری شروع ہوئی تو مدینے کی نواح میں قبائل کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے معذرت کر لی، انہیں یقین تھا کہ کفار تو ان کو مار ڈالیں گے، اس لیے وہ نہیں گئے تھے، اور اب جب اور کوئی واپس ہی نہیں آئے گا۔ جو منافقین تھے نا، جو اوپر سے ایمان لائے تھے، کہتے کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں، لیکن وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رہ گئے تھے نا جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ بچ کے واپس آنے والے ہیں ہی نہیں، کفار اتنی بڑی تعداد میں، وہ تو ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ان کو یقین تھا کہ واپس نہیں آنے والے، تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ سامنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بخیر و خیریت واپس آئیں گے۔ تو یہ جب واپس آئے تو اب ان کو ہوا کہ اب ہم کیا کہیں، انہوں نے جا کے اپنے ہیلے بہانے شروع کر دیا، ہم اس لیے نہیں گئے، ہم اس لیے نہیں گئے، اور وہ تو عظیم صلح کر کے واپس آ گئے، وہاں پہ صلح ہو گئی۔ تو اب ان کی سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے گھروں کو، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں خوب آراستہ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا لکھ دیا ہے، کافروں کے لیے ہم نے دوزخ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 15 میں جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کی طرف چلو گے، یعنی اب حدیبیہ میں اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ وہاں پر تو ان کے یقین تھا کہ پسپا ہونا ہی ہے، کافروں نے ان کو ختم کر دینا ہے، وہاں نہیں جا رہے تھے، لیکن جب خیبر کے اموال غنیمت جمع کرنے کا وقت آئے گا تو یہ پیش ہوں گے کہ اب ہم جائیں گے، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اموال غنیمت ہی جمع کرنے تھے۔ تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، تو آپ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی جہاں دیکھتے فائدہ ہو رہا ہے، اب مال غنیمت جمع کرنا ہے تو وہاں آنے کو تیار، والی فائدہ ہے اور سب کچھ ہے، اور جہاں پر جعلی نقصان نظر آ رہا ہے وہاں پر پیچھے۔ آپ ان دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دے تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو تم سے پہلے بھی قومیں روگردانی کر چکی ہیں اور انہوں نے پھر ہلاکت بھی مول لی۔ تو یہ آتا ہے کہ غالباً یہ جنگ یمامہ کا ذکر ہے، جب عہد صدیقی میں مسلمہ کذاب کے اگینسٹ جنگ یمامہ لڑی گئی تو بہت سارے لشکر بھیجے گئے اور پسپا ہوئے، پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور وہ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں تو سب اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا میسج کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ یا محمد کے نعرے لگائیں۔ آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو یہ تو شرک ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنگ یمامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد ہی ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا یا محمد کے نعرے لگاؤ، تو انہوں نے نعوذ باللہ شرک کیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا نعرے لگاؤ، تو پھر کلیئر ہو گیا کہ جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے وہ مسلمہ کذاب والے لوگ تھے، اللہ کو تو وہ بھی مان رہے تھے، اور جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے تھے وہ ایمان والے تھے جو مسلمہ کذاب کے اگینسٹ لڑنے گئے تھے، تو یہ پہچان انہوں نے کروا دی۔
کہ صرف اللہ اکبر کہنے سے کام نہیں چلتا جب تک آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں. وہ تو اللہ اکبر ہی کے نعرے لگ رہے تھے لیکن وہ جھوٹے نبی کے پیروکار تھے. اچھا آیت نمبر 20 میں آ رہے ہیں، آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے کہ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان والے صحابہ کرام پہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو جذبہ صدق پر وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا. اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے انہیں بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا فرمایا. اب بہت سے ارمان ان کو ملے خیبر کی فتح میں، اور لڑائی بھی نہیں لڑنی پڑی. آیت نمبر 60 میں ہے کہ ہم نے اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی بڑی فتوحات. خیبر کی میں جب گئے تھے تو انہوں نے پھر اس کا آگے قصہ آئے گا کہ انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے خیبر کے اور سارا کچھ، اور پھر انہوں نے خیبر کا آگے چل کر آئے گا تو اس کے پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. مطلب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھر خیبر کی جو جگہیں تھی وہ ان کے قبضے میں آ گئی تھی. اچھا بہت سی غنیمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو تم حاصل کرو گے، اور یہ غنیمتیں خیبر کی جو تھیں جلد از جلد عطا فرما دی گئیں. اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد، غطفان اور یہ سارے جو تھے ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے، اور یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی فتح و کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. اور آیت نمبر 21 میں آ رہے ہیں، اور دوسری جو تھی مکہ، حوازن، حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی جو بڑی بڑی فتوحات تھیں جن پر تم قادر نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی تمہیں فتوحات عطا فرمائی. اور آیت نمبر 22 میں کیا آ رہا ہے، اے مومنو اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ شروع کر دیتے نا تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر کوئی اپنا دوست نہ پاتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کرا دی، ورنہ ان میں سے بہت سارے پس جاتے ہیں. آیت نمبر 24 میں آ رہے وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر یعنی حدیبیہ کے قریب کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے اوپر غلبہ بھی بخش دیا. آیت نمبر 27 میں آ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ نے اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن امان کے ساتھ. کچھ حلق کراتے ہوئے جاؤ گے، کچھ بال کترواتے ہوئے جاؤ گے، اور تمہیں خوف زدہ نہیں ہوگے. تو اچھا یہ اب جو تھا فتح مکہ کی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. جب یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انبیاء کے خواب تو سچے ہی ہوتے ہیں، تو سب کے سب جو تھے ماہ ذیقعد میں قافلہ روانہ ہو گیا کہ اور حدیبیہ سے واپس آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، خواب میں تو دکھایا گیا تھا. تو فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسی سال ہوگا، یعنی خواب تو دکھایا گیا، یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال ہوگا. تو پھر نبی کا خواب تو ظاہر سچا ہوتا ہے. تو ہوا کیا پھر کہ دوسرے سال 7 ہجری میں عمرے کی قضا کے لیے آقا علیہ السلام سب کو لے کر مکہ گئے اور کفر و باطل کے سرغنے مکہ چھوڑ گئے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ نصف پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 29 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں اور کافروں پر بہت ہی سخت آور ہیں، سخت زور آور ہیں، اور آپس میں بہت نرم اور شفیق ہیں. تو آپ انہیں کچھ کثرت سے رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ صرف ہر وقت اللہ کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور یہی اوصاف ہیں ان کے جو تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں، انجیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہیں صحابہ کرام یہ کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے باریک سی کوپل نکالی اور پھر وہ موٹی اور دبیز ہوتی گئی، اور اس کے بعد وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگنے لگی. صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت نازل کی، اور علامہ اقبال نے شعر فرما دیا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اب سورہ حجرات شروع ہو جاتی ہے، یعنی حجرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امہات المومنین کے حجرے تھے ان سے ریلیٹڈ یہ سورہ ہے، سورہ حجرات. یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ادب یعنی ایمان کا ادب، ان کے گھر والوں کا ادب، یہی اس میں بتایا جائے گا۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس کا شان نزول جو ہے کنز الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ چند اشخاص نے عید الاضحیٰ کے دن آقا الاسلام سے پہلے قربانی کر لی، تو پھر ان کو قرآن پاک ان کو حکم دیا گیا کہ اب وہ دوبارہ قربانی کریں۔ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے رمضان کے روزے ایک دن پہلے سے رکھنے شروع کر دیے، تو اس طرح بلکہ ان کا معمول ہی یہی تھا کہ پہلے سے رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت اتری اور حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ نہ روزہ رکھیں گے نہ قربانی کریں گے، کوئی بھی کام ان سے پہلے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 2، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، تو اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کیا کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ اور آج بھی مواج شریف پہ یہ آیت لگی ہوئی ہے، وہاں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ان کی آوازوں پر آواز کے اوپر آواز بلند نہ کرو، زور سے مت بولو۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے، قدرتی طور پر اونچا بولنے والے تھے، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، زاروں قطار رونے لگے اور بس دن رات ان کا کام تھا رونا ہی رونا، اور وہ فرماتے تھے میں تباہ ہو گیا۔ آقا الاسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر رکھا ہے۔ آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا، یہ میرے لیے آیت آ گئی ہے کہ میں تو آواز ہے ہی میری تیز، اور یہ میرے لیے آیت آ گئی ہے کہ آہستہ بولا کرو، میں تو تیز ہی بولتا ہوں، تو میرے تو اعمال غارت ہو گئے، تو جہنمی ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو اور شہید کر دیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ بس کیا کہ بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ اچھا، اب ان صحابی کا آگے کیا ہوا تھا، کس طرح انہیں شہادت ملی، یہ بھی بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑانے لگے تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ جو تھے گڑھے کھود کر، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ۔ تو سورہ حجرات میں آیت نمبر 2 کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دو صحابہ کرام تھے، انہوں نے گڑھے کھودے جنگ یمامہ میں، اور اس میں جم کر جو تھی نا تیروں کی بارش کرتے رہے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ اب جب یہ شہید ہو گئے تو اس روز حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی جو ایک شخص نے اتار کر چھپا دی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں، اسے محض خواب نہ سمجھنا، ایک آدمی میرا زرہ جو ہے نا اتار کر لے کے آیا ہے اور اپنا دیگچہ اس کے اوپر ڈھک دیا ہے اور اس پر ایک اونٹ کا کجاوا رکھ دیا ہے، اس کی رہائش گاہ کا پڑاؤ جو ہے نا وہ آخری کنارے پر ہے، اور اس خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہے۔ یعنی اتنی کلیئر کٹ یہ صحابی ہیں، اور صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیکھیں، وہ خواب میں آ کے پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہو کہ جا کے لے لیں، اور جب مدینہ پہنچو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میری زرہ سے میرا قرض ادا کر دیں اور فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور جا کے دیکھا تو واقعی اسی طرح سے جو تھی یہ سارا کا سارا سلسلہ تھا، انہوں نے وہ زرہ اٹھائی ہوتی اور اس طرح ان کی شہادت ہوئی جنگ یمامہ میں۔ تو آیت نمبر 2 جو تھی وہ اس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی، اور وہ خوف سے پھر رونے لگے تھے، لیکن اس بات پر وہ خوش ہو گئے کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں ہے جب آواز بلند کرنا کہ جو ان کے ساتھ بے ادبی کی صورت میں آواز بلند کر رہا ہو، اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تو آواز تھی ہی بلند، تو وہ تو اپنے نارمل طریقے سے بولتے تھے اور آواز بلند نکلتی تھی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ اچھا، اب آگے
جب یہ آیت آ گئی کہ آوازوں کو بلند مت کیا کرو تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایسے بولتے تھے سمجھ ہی بڑی مشکل سے آتا تھا, اتنا آہستہ. اور جو کوئی بھی عاقل اسلام سے ملاقات کے لیے آتا تو پہلے ایک خاص آدمی کو بھیجتے جو ادب سکھاتا کہ وہاں بارگاہ میں بولنے کیا ادب کیا ہے. آیت نمبر 3, جو بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. پھر آیت نمبر 4 میں ہے کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں. اب یہ مدنی صورتوں کا اسٹائل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. عاقل اسلام کا ادب اور تکریم, ان کے گھر والوں کی تکریم, ان کے صحابہ کرام کی تکریم. کس طرح کا ادب ہو, پہلے بتا دیا کہ ان سے آگے مت بڑھنا, ان کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھنا, ان کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہ کرنا. آیت نمبر 1 میں آ گیا. 2 میں آ گیا اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا. تیسرے میں آ گیا جو اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے وہی فلاح پانے والے. اچھا, اب اس آیت کا جو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, جب ان کی بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں, آج بھی جب وہاں پر مواجد شریف میں جانا ہو, ریاض الجنہ جانا ہو, تو لوگ آوازیں پست کر لیتے ہیں کہ بارگاہ ایسی نہیں ہے. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھ کے بھی تو یہ اپلائی ہوتی ہے نا. آوازوں کو بلند کرنے کا ایک یہ مطلب بھی تو ہوتا ہے کہ انہوں نے فرما دیا مجھے یہ چیز نہیں پسند, آگے سے اگلے کو پتہ ہے کہ انہیں یہ چیز نہیں پسند, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے میں تو یہ کروں گا. ویسے آپ کہہ دیں الگ بات ہے, لیکن وہ ڈینائی کرنا یا ان کی پسند کو اپنی ناپسند کرنا, ان کی ناپسند کو پسند کرنا کہ مجھے تو یہ پسند ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ مسواک اور مجھے نہیں پسند, اب اگلا بتا رہے بھائی یہ یعنی ان کو بہت مرغوب ہے, بہت پسند ہے, مجھے نہیں پسند, مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں پسند. تو وہ پھر یہ بھی تو آواز پہ بلند کرنا ہی ہے نا. تو یہ دور بیٹھ کے بلند ہو رہی ہے تو پست کر لی جائے ان کی آواز کے نیچے. جب پتہ چل جائے کہ یہ نبی کسی کو نہیں خبر اس کی بات الگ ہے, اگلا بتا رہا ہے تو پھر اس کو خاموش ہو جانا چاہیے کہ حدیث شریف میں تو اب میں تھوڑا سا چپ ہو جاؤں, اب میں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں. اب مجھے نہیں بھی پسند تو میری پسند ناپسند ویلیو نہیں رکھتی, لیکن ان کی پسند ناپسند ویلیو رکھتی ہے. آیت نمبر 4 جو ابھی پڑھی ہے کہ حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر کو آپ کے بلند مرتبے کی خبر ہی نہیں ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو بنی تمیم کا ایک وفد آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ گھر تشریف لے جا چکے تھے. وفد نے انتظار نہ کیا کہ باہر تشریف لائیں, وہ باہر سے آوازیں دینے لگے باہر آئیے باہر آئیے. اور بات کی تبع تابعین تک میں اتنا ادب تھا کہ وہ جب کسی سے حدیث لینے جاتے تھے تو باہر دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے, جبکہ وہ تبع تابعین کی بات ہو رہی ہے, باہر بیٹھے رہتے تھے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو میں بات کروں گا, کہ آقا علیہ السلام کی حدیث سننے جا رہا ہوں, میں کیسے ان کو ڈسٹرب کروں. تو وہ ان سے, اور وہ جب باہر نکلتے تھے پتہ چلتا تھا پورا دن گزر گیا کہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اور پھر وہ اندر بلاتے تھے اور ان کو حدیث سناتے تھے. تو حدیث تک کا یہ ادب کرتے تھے. تو یہ اس کے لیے آواز سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں تکلیف پہنچا بیٹھو. یہ جو ہے بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار بارگاہ رسالت میں آیا, اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ بھی ادا کی اور واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اسلام کی دعوت دی. اور انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو اسلام کی دعوت دوں گا, زکوٰۃ بھی وصول کروں گا, تو آپ کسی کو ساتھ بھیج دیں. آقا علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو ساتھ میں بھیج دیا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. زمانے جاہلیت میں ولید کے ذمے ایک قتل تھا. اس کو یہ ڈر ہوا کہ میں یہاں اس بستی میں جاؤں گا تو وہ اس کے بدلے میں مجھے مار نہ ڈالیں. وہ ایسا کیا اس نے کہ راستے سے لوٹ آیا اور خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے, وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے. جان بچا کر پہنچا ہوں. آقا علیہ السلام نے خالد اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تحقیق کریں کہ ایسا ہی ہے. اور خالد اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے کے باہر پہلے پڑاؤ ڈالا. یعنی ایک ایک خبر کی تحقیق دیکھیں کس قدر کی گئی, کتنی بچ کے اور سلیقے سے اس کی تحقیق کی گئی. جاسوسوں کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ جب انہوں نے گئے جاسوس تو ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم تو اسلام پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اذانیں بھی سنی کر لیں, وہ تو اذان ڈٹے ہوئے اسلام پہ, مسلمان ہیں, اور اذانیں بھی وہاں پر میں نے اذانوں کی آوازیں بھی سنی ہیں, وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف توفیق ہے, اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے. تو ولید نے جو بتایا آیت نمبر 7 میں یہی آ رہا ہے کہ تحقیق کر لو, کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے. تو ولید نے بتایا تھا تو لوگ مشتعل ہو گئے.
اور فوجی کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور یہ آیت پھر نازل ہوئی اور یہ معاملہ سالو ہو گیا. ورنہ کیا ہوتا کہ لوگوں کے مشتعل کرنے پر وہ چلے جاتے اور وہاں پر جھگڑا ہوتا، ہنگامہ ہوتا، اور لوگ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو بہت بری طرح سے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی. آیت نمبر 8 آج کیا کہتی ہے کہ اللہ کے فضل اور نعمت کے باعث ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی فضل اور نعمت کیا ہے کہ آقا اسلام کا ہمارے درمیان موجود ہونا، یہ فضل ہے جو آقا اسلام ہم لوگ کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کرے تو انہیں صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ایک ان میں سے دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، سرکشی کرے، تو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لوٹ آئے. پھر رجوع کرے تو تم عدل و انصاف سے کام لو. آیت نمبر 10 میں ہے کہ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. آیت نمبر 11 پھر سورہ حجرات بڑی بھری پڑی ہے، رچ ہے نصیحتوں میں. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہو ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. نہ آپس میں تانا زنی کریں، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھیں. کیا کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکردار کہنا بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی برا نام ہے. واقعات کو اشارے کرتے ہیں کسی کو یہ ایک نارمل اس پر بتائے کہ کوئی بھی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کسی کو برے ناموں سے پکارے. برے القاب کہتے ہیں، نام بھی بگاڑنے نہیں چاہیے. بولنا بھی صحیح نہیں. یہ ازواج مطہرات میں سے میں نے ایک ایسا قصہ سنا تھا کہ انہوں نے ایک لمبے خط کی تھی یا کچھ ایسا تھا. اس کا پھر ہم سرچ کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں ڈیٹیل میں. ہم نے کہا یہ اس کو پھر سرچ کر کے پھر آپ کو اس کا بتا دیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی امہات المومنین میں سے کچھ ہوا تو اس کا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہاں آپ نارمل اگر اس میں لیں تو یہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، تو کسی کی ڈریسنگ پہ، کسی کے چلنے پھرنے کے انداز پہ، بات چیت کے انداز پہ کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مذاق مت اڑاؤ، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو. کہ کوئی لوگ نام رکھ دیتے ہیں نا، اس کا یہ نام رکھ دیا، اس کا یہ نام رکھ دیا، اور پھر وہ کوڈز میں وہ نام جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور اس کا مذاق اس کے سامنے بیٹھا ہوا اڑ رہا ہے، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ اس کا ہی نام انہوں نے رکھ دیا ہے. اور پھر غیبت سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی اچھا گمان کیا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تم جستجو نہ کرو، یعنی کسی کی عیبوں کی جستجو نہ کرو کہ کیا کیا برائیاں ہیں، اور ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو پیٹھ پیچھے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کوئی شخص کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور سو تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی قابل نفرین بات ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا میرے گھر کی عورتوں کا روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افطار کر چکی ہیں. ان کا نہیں روزہ ہے، وہ افطار کر مطلب وہ غیبت کر چکی ہیں تو وہ پہلے ہی مرے ہوئے گوشت کو کھا چکی ہیں، مطلب یہ ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے ان بیماریوں سے. اور یہ جو ہے آپس میں ایک مرتبہ کوئی ڈسکشن شروع ہوتا ہے تو لوگ اس میں پھر ایسے انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں نکل گئے اور کہاں گناہوں میں پھنس گئے. آیت نمبر 14 دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ہاں یہ کہ ہم اسلام لائے ہیں. مسلمان اور مومن میں یہی فرق ہے. مسلمان تو خالی خلی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، ایمان دل میں اترنا یہ خاص بات ہے کہ ایمان اترا کہ نہیں اترا. تو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اور ایمان والے کون ہیں؟ آیت نمبر 15 میں ہے کہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، پھر شک میں نہیں پڑے، پھر اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ ہیں مومن. قبیلہ بنو اسد کے لوگ 1 سال قحط کا شکار ہوئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کا اقرار کر لیا، لیکن دل ابھی ان کے نور ایمان سے خالی تھے. تو اپنا احسان جتاتے تھے. یہ آتے آیت نمبر 17 میں آتا ہے یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. فرما دیجیے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے اگر تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے. تو وہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ آ گئے ہیں، حالانکہ ہمیں جو ہے ہم تو مدینے اس لیے آئے تھے کہ قید و بند سے بچت ہو، ہم اس لیے اسلام میں آئے تھے، لیکن یہاں بھی ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ملا. آیت نمبر
17 میں یہ ہے کہ عرب کے بادیہ نشین اسلام قبول کر کے احسان جتاتے تھے کہ ہم نے جو ہے اپنے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں پرانے، اور ہمیں سواری کے لیے جانور دیں، ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں. تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے جو ان کے اوپر ہے کہ ان کو ایمان کی دولت اگر بخشی، اگر وہ واقعی ایمان لے آئے ہیں. سورہ قاف یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا. بار بار آ رہا ہے کہ انہی میں سے ایک آ گیا تو ان کو بڑا حیران کن ہوتا تھا. اور آیت مکی ہے تو اس میں پھر وہی ہے کہ جب ہم یہ کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 5 میں کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ان کے جب وہ اس کے پاس آ چکا، اور ان کی اب وہ خود ہی الجھن میں پڑے ہوئے، اضطراب میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرماتا ہے آیت نمبر 6 سے کہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالیں تو اس میں شگاف بھی نہیں ملے گا. اتنے بھاری بھرکم ہم نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے. پانی برسایا ہم نے، لمبی لمبی کھجوریں اس میں پیدا کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں، جیسے کہ مکی صورتوں میں پچھلے انبیاء کے تذکرے آتے ہی آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اکٹھا یہ 2-3 آیتوں میں سب کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 12 میں ہے کہ ان کفار مکہ سے پہلے ہم نے قوم نوح اور پھر اصحاب رس جو اندھے کنویں والے تھے سرزمین یمامہ کے، ان کو، اور وادی ہجر تبوک سے واپس تبوک کی طرف جو جاتے میں وادی ہجر کی بستی ہے صالح علیہ السلام کی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. پھر احقاف میں جو وادی تھی ہود علیہ السلام کی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. عاد نے اور مصر کے حکمرانوں نے یعنی فرعون نے ان کو بھی جھٹلایا تھا. پھر فلسطین اور صدوم میں رہنے والی امورا کی قوم لوط نے ان کو جھٹلایا تھا. پھر مدین کے گھنے درختوں والے اصحاب الایکا جو تھے انہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو. پھر بادشاہ یمن تبا کی قوم نے جھٹلایا. ان ساری کی ساری قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر پھر عذاب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلی بار ہم پیدا کر چکے ہیں تو کیا ہم اس سے تھک جائیں کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے. ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا ہے، آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے. اور آیت نمبر 17 میں ہے کہ جب وہ لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوں گے، یعنی ہر قول اور فعل کو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ اپنی تحریر میں لے آتے ہیں. اور موت جب آئے گی تو حق کے ساتھ آپ پہنچے گی. آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے 20 میں سور پھونکا جائے گا، وہ وعید کا دن ہے، اور لوگ ہمارے پاس جو ہے ہر جان اس طرح آئے گی کہ ایک ہانکنے والا فرشتہ ان کو لے کر آ رہا ہے. اور حقیقت میں تم غفلت سے پڑے رہے اور ہم نے تمہارا پردہ آج غفلت کا ہٹا دیا ہے. آگے پھر ذکر آ رہا ہے سورہ زاریات کے بس یہ 1-2 پیجز ہی ہیں کہ اڑا کر بکھیر دینے والے ہواؤں کی قسم، اور پانی کا یعنی فرشتوں کے 3 طبقات ہیں جن کے اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا رہا ہے. علی علیہ السلام نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میرا جیسا بتانے والا تمہیں کوئی نہ ملے گا. ابن القوا نامی شخص نے پوچھا زاریات کا مطلب کیا ہے ان آیات میں؟ فرمایا زاریات سے مراد ہوائیں ہیں. حاملات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا بادل ہیں. اور جاریات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کشتیاں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مقسمات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں جو رزق تقسیم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ بے شک آخرت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پکا اور سچا ہے، اعمال کی جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے کہ تم بے جوڑ باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اور قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پھرتا ہے؟ وہی پھرتا ہے جسے پھیر دیا گیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے جہالت کی وجہ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا. فرما دیجئے کہ اس دن وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے، اور جنتی لوگ جو ہیں وہ شاداں اور مسرور ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں کہ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ اجنبی تھے، ان کو تھوڑا خوف فیل ہوا. وہ پھر اپنے بچڑے کو لے کر آئے، بھنے ہوئے بچڑے کو ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے نہیں کھایا. تو انہوں نے پوچھا، انہوں تھوڑی سی گھبراہٹ فیل کی، اور پھر ان کی بیوی جو سارہ تھیں ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں ہم فرشتے ہیں.
اور تمہیں فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اور ان کی بیوی جو تھی. آیت نمبر 29 میں آ رہا ہے کہ حسرت اور حیرت کے ساتھ متوجہ ہوئیں اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ مجھ جیسی بڑھیا کہ ہاں بیٹا کیسا پیدا ہوگا. فرشتوں کا ایسے ہی ہوگا. تمہارے رب نے فرمایا ہے بے شک بڑی حکمت والا ہے. بلغ اللہ. استغفر اللہ العظیم.